ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ بھائی مجھ سے 2 برس بڑا تھا۔ جن دنوں میں میٹرک میں پڑھتی تھی امی جان کا انتقال ہو گیا۔ دراصل وہ پہلے سے بیمار چلی آ رہی تھی۔ حالانکہ میں لائق طالبہ تھی، لیکن غم میں ڈوبے دل و دماغ کے ساتھ امتحان میں شریک ہوئی تو حسب توقع نمبر نہ لے سکی، تاہم میٹرک پاس کر لیا۔ ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ گرلز کالج قریبی شہر میں تھا، فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ ہمارا گھر شاہراہ سے نزدیک تھا، جہاں پہ پیدل پہنچ کر اڈے سے ویگن یا بس مل جاتی تھی جو 10-15 منٹ میں شہر میں اتار دیتی۔ جہاں بس اسٹاپ سے چند قدم ہی گرلز کالج تھا، گویا گاؤں سے شہر اور پھر کالج تک فاصلہ بآسانی منٹوں میں طے ہو جاتا تھا۔ راستہ آسان ہو تو منزل کو پا لینا آسان ہوتا ہے۔ تبھی ہمارے گاؤں کی اکثر لڑکیاں میٹرک کے بعد شہر کے کالج پڑھنے کو جانے لگی۔ یہ گورنمنٹ گرلز کالج تھا۔ تعلیمی اخراجات اور فیس بھی ان دنوں برائے نام تھی۔ خوشی کی بات تھی کہ گاؤں میں خواتین اور لڑکیوں کو پڑھانے کا شعور بیدار ہو چکا تھا۔ مجھ کو بھی کالج پڑھانے کا عزم والدین نے ہی کیا تھا۔ میری قسمت، امی جان اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی اور میرا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ چھٹیاں ختم ہوئی، رزلٹ آ گیا، داخلے شروع ہو گئے۔ تب ابو نے خود جا کر کالج میں داخلہ دلوایا۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے ساتھ محلے کی 2 اور بھی لڑکیاں، شمسہ اور حسنہ بھی جاتی تھی۔ ہم باتیں کرتی جاتی اور باتوں میں پتہ بھی نہ چلتا کہ گویا پلک جھپکتے ہی اپنی منزل پر پہنچ جاتے۔ جن دنوں کالج جاتی بھائی اہلاک بھی شہر کے بوائز کالج جاتے تھے۔ والد صاحب نہر کے محکمے میں معمولی ملازم تھے۔ تینوں گھر سے چلے جاتے، مکان کو تالا لگ جاتا۔ میں سب سے پہلے واپس آتی، تالا کھولتی اور جلدی جلدی دوپہر کا کھانا بنانے لگتی تاکہ بھائی اور ابو کے واپس آ جانے تک کھانا تیار ہو جائے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اہلاک یا ابو جلدی آ جاتے، کھانا تیار نہ کر پاتی تو وہ بھوک سے نڈال ہو جاتے۔ تب ابو کہتے، بیٹی تجھ کو کالج تو پڑھا رہا ہوں لیکن کشت اٹھا رہا ہوں۔ گھر کے 100 کام ہوتے ہیں جو صرف گھر سنبھالنے والی ہی کر سکتی ہے۔ ابو کو کبھی کپڑے دھلے ہوئے وقت پر نہ ملتے تو کبھی ناشتہ کیے بغیر دفتر جانا پڑ جاتا تھا۔ ان کی ڈیوٹی ہی ایسی تھی کہ منہ اندھیرے گھر سے نکل جاتے تھے۔ پڑھائی کے ساتھ گھر کا تمام کام، صفائی، کپڑوں کی دھلائی، برتن دھونا، 3 وقت کھانا بنانا، غرض کتنے کام تھے اور میں اکیلی تھک جاتی تو اپنی پڑھائی پر توجہ نہ دے پاتی تھی۔ جوں جوں امتحان کے دن نزدیک آتے میری حالت غیر ہوتی جاتی تھی۔ بھائی اور ابو ہاتھ میں کھانا لینے کے عادی تھے اور وہ گھرداری کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتے تھے۔ اس کا گاؤں میں رواج ہی نہ تھا۔ گاؤں کی عورتیں کھیتوں میں مردوں کا ہاتھ ضرور بٹاتی تھیں، لیکن مرد گھر کے کام کرنے کو اپنی توہین خیال کرتے تھے۔ ایک بار ابو بیمار پڑ گئے تو مجھے مجبوراً کالج سے چھٹی کرنا پڑی۔ پیپر بھی پورے نہ دے سکی، تب بہت روئی۔ شاید ابو نے اسی وجہ سے سوچا ہوگا کہ دوسری شادی ہی کر لوں، اس طرح میرے گھر کا انتظام کرنے والی آ جائے گی اور بچے بھی سکون سے پڑھ سکیں گے۔ انہوں نے ایک رشتہ دار عورت سے اپنی ضرورت کا تذکرہ کیا۔ اتفاق کہ اس کی اپنی بیٹی متعلقہ ہو کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا نام فائزہ تھا اور وہ ایک بیٹے کی ماں تھی۔ بیٹا میرے بھائی کی عمر کا تھا اور فائزہ ادھیڑ عمر کی تھی۔ والد صاحب زیادہ بوڑھے نہ تھے، وہ بھی ادھیڑ عمر ہی تھے۔ دراصل گاؤں میں بچوں کی شادیاں کم سنی میں کر دینے کا رواج تھا، اس لیے ماں باپ جوان سال ہوتے ہی بچے بڑے ہو جاتے۔ بہرحال ابو کی قسمت میں شاید فائزہ ہی کو دوسری بیوی کا درجہ حاصل ہونا لکھا تھا۔ میرے فرسٹ ایئر کے سالانہ امتحان ختم ہوئے تو والد صاحب کی وہ نئی زوجہ بن کر آ گئی۔ ہر سوتیلی ماں کی طرح شروع دنوں میں وہ ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتی رہی۔ اس کا لڑکا بہرام نئی امی کی شادی کے شروع دنوں ننیال میں رہا، مگر پھر جب اس کی نانی بیمار ہو گئی تو کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ والد صاحب سے کہہ کر اسے بھی وہ ہمارے گھر لے آئی اور بیٹھک اس کے حوالے کر دی گئی۔ رفتہ رفتہ فائزہ نے ابو کو شیشے میں اتار لیا۔ اب وہ ہر کام اس کی مرضی سے کرتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہم بچوں سے بھی دور ہوتے جاتے تھے۔ اب وہ کوشش کرتی کہ کام کم کرے اور حکم زیادہ چلائے۔ وہ گھر کا آدھے سے زیادہ کام مجھ سے کرانے لگی تھی۔ میں خاموشی سے کر دیا کرتی تھی کہ کہیں ابو سے جھوٹی شکایتیں کر کے کالج سے نہ ہٹوا دے، مجھ پر تعلیم کے دروازے نہ بند کرا دے۔ اس کا بیٹا صرف 3 جماعت پاس تھا، سارا دن بیٹھک میں لیٹا رہتا، کوئی کام نہ کرتا،
बल्कि खूब डट कर अच्छा खाना खाता और राहत की नींद सोता, जबकि मेरे भाई को ही ये औरत बाहर के सारे काम बताती। जब उसकी सहतियाँ हाथ से बढ़ी तो मैंने काम से इनकार करना शुरू कर दिया। सालाना इम्तिहान की तैयारी भी तो करनी थी। उस पर नई अम्मी ने कहा, अगर घर का काम नहीं करोगी तो कॉलेज भी नहीं जाओगी। अहलाक भाई आड़े आ गए और जुबान खोली कि कॉलेज तो मेरी बहन हर हाल में जाएगी, ये ग्रेजुएशन ज़रूर करेगी। यही मेरी अम्मी मरहूमा का ख्वाब था। फ़ायज़ा ने अहद कर लिया कि वो हमारी माँ का ये ख्वाब पूरा ना होने देगी। उसने चुपके चुपके वालिद के कान भरने शुरू कर दिए। न जाने क्या क्या कहती थी कि एक दिन अब्बू ने यह फैसला सुना दिया कि रिमशा अब कॉलेज नहीं जाएगी, FA तक तालीम काफ़ी है, क्योंकि अब इसकी शादी करनी है। ये सुना तो हम सब सकते में आ गए। गोया के भाई की तरफदारी पर मुझको तालीम से महरूम करने का सोच लिया गया। ज़ाहिर है कि घर पर हुक्म तो अब्बू का ही चलता था। वो जो कहते वो करते भी थे। जब उन्होंने शादी कर देने की बात की तो अहलाक भाई को फिक्र हो गई कि किससे ये मेरी बहन की शादी करने चले हैं। एक रोज़ अब्बू और अहलाक भाई एक ही चारपाई पर बैठे खाना खा रहे थे। भाई ने वालिद से पूछा, आप रिमशा की शादी का इरादा रखते हैं? क्या कोई लड़का नज़र में है? हाँ है, लड़का तो घर में मौजूद है, तुम्हारी नई अम्मी का बेटा बहराम। बहराम से आप रिमशा का रिश्ता करेंगे? भाई ने हैरत से सवाल किया। क्यों, इसमें क्या बुराई है? रिमशा विदा होकर अपने ही घर में रहेगी, उसे कहीं हमारी नज़रों से दूर नहीं जाना पड़ेगा। बाहर वाले न जाने क्या सलूक करेंगे, फिर खानदान में तो इसके जोड़ का कोई और रिश्ता मौजूद नहीं है। आप ये भी तो देखिए कि रिमशा और बहराम का जोड़ नहीं बनता। अरे बेटा, क्यों नहीं बनता? वो अच्छा लड़का है, सारा दिन घर में मौजूद रहता है, किसी आवारा गर्द से दोस्ती नहीं है और आवारा गर्दी भी नहीं करता, नशा नहीं करता है और ना जुआ खेलता है। यही बुराइयां होती हैं आजकल के लड़कों में। वो उम्र सीधा भी नहीं, तुम्हारा हम उम्र है, सेहतमंद है, काम धंधा नहीं है, नौकरी भी नहीं करता, बस यही कमी है। ये बुराइयां नहीं है, काम धंधा मैं करा दूंगा। रिटायर होते ही हम कोई दुकान वगैरह खोल लेंगे जिसमें तुम और बहराम मिलकर मेरा हाथ बटाओगे। नौकरियां आजकल कहाँ मिलती हैं। हम तीनों अपने कारोबार पर मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है। वालिद साहब की सोच अपनी जगह मुस्बत होगी, लेकिन ये सौदा हमको मंजूर ना था। हमारे मामू दुबई कमाने गए हुए थे और इनकी बेटी से भाई का रिश्ता तय था। बदले में मेरा रिश्ता मामू के बेटे से होना था। ये रिश्ते वालदा तय कर गई थी और अब्बू अब हमारे बचपन में तय करदा इन रिश्तों को यकसर भुला चुके थे। मामू के यहाँ रिश्ता होने या ना होने के मामले में हम दोनों बहन भाई गैर यकीनी की कैफियत में थे। ये रिश्ते हों या ना हों हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमको खुद मालूम ना था कि मामू अब हमारे रिश्ते लेने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। अम्मी की वफ़ात से कई बरस पहले वो दुबई गए थे और अभी तक वहाँ काम कर रहे थे। उन्होंने किसी तौर हम लोगों से भी राब्ता किया और ना कोई वास्ता रखा था। हमारा मसला तो सिर्फ ये था कि हम बहन भाई तालीम मुकम्मल कर लें, जबकि नई अम्मी नहीं चाहती थी। इनका खानदान अनपढ़ था, बेटे को भी अनपढ़ रखा। इनकी नज़रों में तालीम की कोई अहमियत ना थी। भाई ने माँ के आगे ज़ुबान खोली तो वो हमसे शदीद नफ़रत करने लगी। मैंने भी साफ कह दिया कि आप मेरी पढ़ाई की दुश्मन हैं तो मैं आपके बेटे को कैसे कबूल कर सकती हूँ। उन्होंने वालिद से कहकर मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया। तब हम बहन भाई ने इन खातून की मुँह जोरियों से तंग आकर घर छोड़ देने का फैसला कर लिया। इधर वालिद मेरा निकाह बहराम से कराने की तैयारियों में लगे थे तो उधर मैंने अहलाक भाई के कहने पर बैग तैयार कर लिया, जिसमें चंद जोड़े कपड़े और ज़रूरत की कुछ एशिया थी। वालिद साहब घर पर ना थे। भाई मुझे पैदल ही बस अड्डे ले आए। बैग उन्होंने कंधे पर उठा लिया और हम शहर जाने वाली बस में सवार हो गए। शहर आकर भाई ने मुझे पहले दिन अपने एक कॉलेज के दोस्त की फैमिली के साथ ठहराया और खुद किराए का मकान तलाश करने को दोस्त के हमरा निकल पड़े। खुशकिस्मती से इसी दोस्त के घर के बहुत करीब एक छोटा सा 2 कमरों और एक सेहन पर मुश्तमिल मकान किराए के लिए खाली था। शाम तक इनके वालिद के तवस्त से वो घर हमको किराए पर मिल गया। 2-4 दिनों की भाग दौड़ के बाद भाई को अच्छी नौकरी भी शहर में मिल गई। हमको सुकून मैसर आ गया। अब मैं आसानी से अपनी तालीम के 2 साल मज़ीद मुकम्मल कर सकती थी। यूँ मेरे ग्रेजुएट हो जाने का अम्मी मरहूमा का ख्वाब मुकम्मल हो जाता। भाई के इस दोस्त का नाम अब्बास था। इनकी वालदा और बहन बहुत शफीक और मेहरबान थी।
وہ میری خبر گیری کرتی اور اکثر خیریت دریافت کرنے کو آ جاتی۔ مجھے یہاں سکون مل گیا۔ سوتیلی ماں کے جبر سے نجات حاصل ہو گئی۔ البتہ والد صاحب کو بتائے بغیر گھر سے چلے آنے کا غم تو ہم دونوں کو تھا، لیکن کیا کرتے، ان کو بتاتے تو وہ بھی جبراً اپنی مرضی ہم پر مسلط کرتے، جس سے ہماری زندگی برباد ہو جاتی۔ بتاتی چلوں کہ والد صاحب نے ہمارے آنے کے ایک ہفتے بعد اخلاق بھائی کے دوست عباس کو فون کر کے ہمارے بارے میں معلومات لے لی تو خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ جب میں نے BA پاس کر لیا تو گھر کے نزدیک ہی اسکول میں ٹیچر کی ملازمت مل گئی۔ رقم کی مزید ضرورت تھی۔ کرائے مکان کے ادا کرنے کے بعد کچھ تنگی ترشی کے دن آ جاتے تھے۔ سوچا بھائی کی تنخواہ کے ساتھ میری تنخواہ شامل ہو جائے گی تو ہمارا گزارا اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ یہ ماہ جون کی 2 تاریخ تھی۔ میں اسکول پڑھا کر لوٹ رہی تھی کہ شدید گرمی سے گھبرا گئی۔ شدید گرمی سے مجھے برقے میں گھبراہٹ ہونے لگی تو میں چکرا کر گر گئی۔ تپتی دوپہر تھی اور ابھی گرمیوں کی چھٹیاں ہونے میں 2-4 روز باقی تھے۔ گھبراہٹ کی وجہ سے مجھے چکر آنے لگے اور میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اسی وقت وہاں ایک عورت آ گئی اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئی اور بولی کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، یہ عام سی بات ہے۔ عارفہ بی بی نے میرے برقعے کے بٹن سامنے سے کھول دیے تھے اور لٹا دیا تھا۔ اب میرے حواس خوب اچھی طرح بحال ہو گئے تھے۔ میں نے گھر جانے پر اصرار کیا، تب وہ نیک خاتون خود میرے ساتھ آئی اور ماں بیٹا مجھے میرے گھر چھوڑ گئے۔ بھائی ابھی تک ڈیوٹی سے نہیں لوٹا تھا۔ یہ دونوں تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھے رہے۔ مختصر میرا حال سنا کہ سوتیلی ماں کی وجہ سے ہم بہن بھائی یہاں اکیلے اقامت پذیر ہیں تو ہم سے ان کو ہمدردی ہو گئی۔ میں نے بتایا کہ فلاں اسکول میں ٹیچر ہوں اور پڑھا کر لوٹ رہی تھی کہ راستے میں طبیعت خراب ہو گئی۔ بہرحال اس روز تو وہ چلے گئے، لیکن 2 دن بعد جبکہ موسم کی شدت کی وجہ سے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی اور میں اپنے گھر میں موجود تھی، تقریباً صبح 8 بجے عارفہ بی بی اپنے بیٹے کے ہمراہ آ گئی۔ ذرا دیر بعد بھائی بھی آ گئے۔ وہ صادق سے ملے اور یوں ان میں جان پہچان ہو گئی۔ اب عارفہ بی بی جب موقع ملتا میرے پاس گھڑی 2 گھڑی کو آ جاتی۔ صادق کا تبادلہ فیصل آباد سے ہمارے شہر ہوا تھا۔ یہ مستقل یہاں رہنے والے نہ تھے اور ان کی عارضی سکونت تھی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ ایک انجانی کشش صادق کو ہمارے گھر کی طرف کھینچتی تھی۔ وہ ماں کو مجبور کرتا کہ رمشا کے گھر چلو۔ وہ بیٹے کے دل کی تڑپ کو سمجھ گئی تھی کہ حسن کا جادو چل گیا ہے۔ یہ جادو تو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد عارفہ بی بی بھی اپنے بیٹے کے لیے مجھے پسند کرنے لگی۔ وہ لوگ ایک روز جب کہ بھائی گھر پر تھا، عارفہ بی بی نے ہمت کر کے اخلاق سے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ بھائی نے کہا کہ چند دن بعد سوچ کر جواب دوں گا۔ اسے میری شادی کی فکر تو تھی۔ بہرحال ان کے جانے کے بعد مجھ سے دریافت کیا کہ تمہاری کیا مرضی ہے؟ صادق گورنمنٹ ملازم ہے، پڑھا لکھا ہے، ماں بیٹا ہے، زیادہ بڑا خاندان نہیں ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ بھائی نے جان لیا کہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اس میں میری پسند بھی شامل لگتی ہے۔ تب انہوں نے یہ سوچ کر میری منگنی صادق سے کرا دی کہ بہن کے دامن میں خوشیوں کے پھول کیوں نہ ڈالوں۔ جب شادی ہونا ہوگی ہو جائے گی۔ شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد پڑی۔ ہم چاہتے تھے کہ شادی میں ابو بھی شرکت کریں، لیکن ان کو منانا بڑا مرحلہ تھا، کیونکہ وہ تو ہر صورت مجھے بحرام سے ہی بیانا چاہتے تھے اور صلح کی بھی ان کی یہی شرط تھی، جبکہ ہم بہن بھائی سوتیلی ماں کے تسلط سے نکلنا چاہتے تھے، جو دن رات بک بک کر کے ہمارا سکون خراب کرتی تھی۔ اس کا بیٹا ان پڑھ اور نکما تھا۔ ابو پر تو فائزہ کا جادو تھا جو ان کو کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ان دنوں صادق اور میں نے نہ جانے کتنے حسین سپنے بن لیے تھے۔ صادق تو کیلنڈر پر ایک ایک دن تاریخ کاٹ کر گھڑیاں گن رہا تھا، لیکن بدقسمتی کے ایک صبح جب وہ دفتر پہنچا تو اس کی تبدیلی کے آرڈر آ گئے۔ بہت افسردہ ہوا عارفہ بی بی نے تسلی دی کہ تبادلہ ہو گیا ہے تو کیا ہوا، ہم دلہن کو رخصت کرا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تم جہاں رہو گے رمشا ہمارے ساتھ وہاں ہی تو رہے گی۔ وہ ناچار شادی سے 15 روز قبل نئے شہر ڈیوٹی کی جوائننگ دینے چلا گیا۔ 2 ہفتوں بعد جب وہ واپس آیا تو تقدیر ہی بدل چکی تھی۔ اس دوران ابو ایک دن ماموں کے ساتھ ہمارے گھر شہر آ گئے۔ ماموں نے ہم کو مجبور کیا کہ ساتھ چلو۔ میں بحرام سے رمشا کی شادی نہ ہونے دوں گا، لیکن جہاں کہیں بھی رمشا کی شادی ہوگی اس میں والد کی شرکت ضروری ہے۔ باپ کے ہوتے بھائی کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ میں بڑا ماموں ہوں، تم
ہم دونوں کو میری بات ماننی پڑے گی۔ بڑے ماموں مدت بعد دبئی سے آئے تھے۔ اماں مرحومہ ان سے بہت محبت کرتی تھی، ان کا کہا کبھی نہ ٹالتی تھی۔ ہماری مرحومہ ماں کا واسطہ دیا ہم نے والد سے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ میری شادی بہرام سے نہیں کریں گے۔ ہم ماموں کی کوششوں سے والد کے گھر آ گئے، جہاں ستیلی ماں نے بھی اندھا پیشانی سے استقبال کیا اور اپنے سابقہ رویے پر معذرت کی۔ ہم نے بھی ان کو دل سے معاف کر دیا۔ خبر نہ تھی اندر ہی اندر ماموں اور ابو نے چال چلی ہے۔ انہوں نے باہر باہر میرے بھائی احلاق کو قائل کر لیا کہ والدہ کے طے کردہ رشتے بچپن کے رشتے کا پاس کیا جانا چاہیے۔ یوں میری شادی ماموں کے بیٹے فیصل سے ہوتی ہے اور احلاق بھائی کو ماموں کی بیٹی زارا سے بیاہ کرنا ہوگا۔ زارا بڑی خوبصورت تھی، من موہنی گڑیا سی۔ احلاق بھائی کا ارادہ شاید اسی باعث کمزور پڑ گیا۔ پھر ماموں اور ان کا بیٹا بہت زیادہ دولت بھی کما کر لائے تھے۔ احلاق بھائی نے والد اور ماموں کے حکم کے آگے سر جھکا لیا اور میری منگنی یہ کہہ کر توڑ دی کہ نہ جانے صادق والے کیسے لوگ ہیں، غیروں کا کیا اعتبار۔ ہم نے تو ان کے خاندان اور پس منظر کی بھی کوئی تحقیق اور دیکھ پرکھ نہیں کی، جبکہ ماموں ہمارے اپنے ہیں اور امی مرحومہ کے وعدے کا پالن کرنا ہے۔ ہم صادق سے منگنی ختم کر رہے ہیں۔ میری شادی ماموں کے بیٹے سے کر دی گئی اور احلاق کی دلہن زارا کو بنا دیا گیا۔ ابو نے وعدہ پورا کیا کہ میری شادی بہرام سے نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ فیصل بہرام سے بہرحال بہتر تھا، لیکن میرے بارے میں کسی نے نہیں سوچا کہ اس کے بھی تو کچھ خواب ہیں، کچھ ارمان ہوں گے جو ظاہر ہے کہ دولت سے زیادہ قیمتی تھے میری ذات کے لیے۔ مگر ہم لڑکیوں کے کیا ارمان اور کیسے خواب، جو ہمارے وارثوں نے چاہا وہی ہو گیا۔ احلاق بھائی تو میری صادق سے منگنی کو بھول بھال کر اپنی دولت مند بیوی کے ساتھ نئی زندگی کی رنگینیوں میں کھو گئے، جو قیمتی سامان کے ساتھ جہیز میں مکان بھی لائی تھی۔ لیکن مجھے بدلے میں ممانی کے تانے ہی سہنے پڑے کہ فقیر کی بیٹی کو ہم نے تو بس 3 کپڑوں میں قبول کر لیا ہے، حالانکہ میرے بیٹے کو امیر زادیوں کے رشتے بھی ملتے تھے۔ ہم کو رشتوں کی کیا کمی تھی، مجھ پر جو بیتی سو بیتی، اور میں نے ایک شریف لڑکی کی مانند نئے حالات سے سمجھوتا کر لیا، کیونکہ میرے بزرگوں کی خوشی اسی میں تھی۔ لیکن سنا ہے کہ صادق پر بہت بری بیتی۔ جب وہ بیاہ کرنے کی پوری تیاری کے ساتھ شہر آیا تو پتہ چلا کہ بھائی چھٹی پر ہے۔ پھر وہ ہمارے کرائے کے مکان پر گیا، وہاں تالا تھا۔ عارفہ بی بی عباس بھائی کے گھر گئی، تب ان کی والدہ نے بھائی کا یہ پیغام ان کو دیا کہ آپ سمجھیں یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ منگنی ختم کر گئے ہیں۔ جوڑا اور انگوٹھی بھی انہوں نے صادق کی والدہ کو یہ کہہ کر لوٹا دی کہ جانے سے قبل احلاق نے یہ آپ کی امانت ہم کو دی تھی کہ جب آپ آئیں تو ہم آپ کے حوالے کر دیں۔ سنا ہے کہ اس وقت ان کے گھر پر ہی صادق خوب پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا کہ جانتا تھا اگر اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ ہوگا تو لوٹ کر اس شہر میں واپس نہ آتا۔ شادی کو 1 دن باقی تھا اور ساری تیاری کر کے یہ ماں بیٹا اپنے چند قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میری رخصتی لینے آئے تھے کہ منگنی کا سامان واپس مل گیا۔ خالہ نے بتایا تھا کہ اس بیچارے پر تو قیامت بیت گئی تھی اور وہ بے حد افسردہ اور نڈال ہمارے گھر سے گیا تھا۔ اب نے رب سے دعا کرتی ہوں کہ صادق مجھے معاف کر دے، کیونکہ اس سارے قصے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔